بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے مس قمر آپ سے مخاطب ہیں۔ اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید کہتی ہوں اردو کلاس میں۔ آج ہم اردو کلاس میں جس عنوان پر بات کر رہے ہیں وہ ہے اور ہیں۔ سب سے پہلے ہم سیکھیں گے ہے اور ہیں کا فرق۔ بہت سارے بچے ہے اور ہیں میں بہت زیادہ غلطیاں کر دیتے ہیں، تو آئیے آج ہم سیکھیں گے کہ ہیں کہاں استعمال کیا جاتا ہے اور ہیں کا استعمال ہم کب کرتے ہیں۔ واحد اسم کے ساتھ ہمیشہ ہے کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جب جملے میں کسی ایک اسم کا ذکر ہو، یعنی ایک چیز کی بات ہو، تو ہم اس جملے میں ہے کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھتے ہیں، گاڑی کھڑی ہے۔ یہاں تصویر میں آپ کو ایک گاڑی نظر آ رہی ہے، تو ایک گاڑی کے ساتھ ہم نے یہاں پر ہے کا استعمال کیا ہے۔ آئیے دوسری مثال دیکھتے ہیں، لڑکا جا رہا ہے۔ یہاں پہ لڑکا ایک ہے، تو ایک کے لیے ہم نے ہے کا استعمال کیا ہے۔ آئیے اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں، اس تصویر میں پھول کھلا ہے۔ یہ دیکھیے ایک پھول ہے ہمارے پاس اور یہاں پر ہم نے اس کے ساتھ ہے کا استعمال کیا ہے۔ آئیے اب ہم ہے کا استعمال سیکھتے ہیں۔ جب جملے میں اسم جمع ہوں، یعنی بہت سارے اسم کی بات کی جا رہی ہو، تو اس کے لحاظ سے ہم ہیں کا استعمال کرتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگوں کی بہت ساری چیزوں کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے جملے میں آخر میں ہیں کا استعمال کرتے ہیں۔ آئیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں۔ اس تصویر میں آپ کو ایک سے زائد گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، تو اس کے لیے ہم نے پھر یہاں پر ہیں کا استعمال کیا ہے۔ لڑکے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک سے زیادہ لڑکے ہیں، دو لڑکے ہیں، تو دو کے لیے ہم نے یہاں پر ہیں کا استعمال کیا ہے۔ پھول کھلے ہیں۔ یہاں پر جمع کی بات ہو رہی ہے، ایک سے زیادہ پھول ہیں، تو ہم نے یہاں پر ہیں کا استعمال کیا ہے۔ بیٹا جب ہم بڑوں کی بات کرتے ہیں تو عزت و احترام کے اظہار کے لیے بھی ہم ہیں کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم جب جملوں میں اپنے بڑوں کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، یا جب ہم کوئی جملہ ایسا لکھ رہے ہوتے ہیں جس کے اندر ہم بڑوں کا نام استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، ابو، دادا، نانا، نانی، تو اس طرح کے استانی، تو اس طرح کے جملوں میں بھی ہم ہیں کا استعمال کرتے ہیں۔ آئیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں، استانی پڑھاتی ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ استانی یا آپ کے استاد، آپ کے ٹیچرز آپ سے بڑے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم یہاں پر ہیں کا استعمال کرتے ہیں۔ امی جا رہی ہیں۔ امی ہم سب سے بڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو جب ہم امی کا جملہ بنائیں گے تو ہم یہاں پر ہیں کا استعمال کریں گے۔ ابو گاڑی چلا رہے ہیں۔ ابو بھی بڑے ہوتے ہیں، تو ابو کے لیے بھی ہم ہیں کا استعمال کریں گے۔ دادا اخبار پڑھ رہے ہیں۔ دادا جان بھی ہمارے بڑے ہوتے ہیں، تو ہم بڑوں کے لیے ہم استعمال کریں گے ہیں۔ اب آتے ہیں جملہ سازی۔ جملہ سازی کا تعارف کرتے ہیں۔ بچوں یوں تو آپ پچھلی جماعت میں جملہ سازی کی ابتدا کر چکے ہیں، لیکن آج ہم ایک بار پھر سے دہرائی کر لیتے ہیں، جملے کی تعریف سمجھتے ہیں کہ جملہ سازی کیسے کی جاتی ہے، اس کے کیا اصول ہوتے ہیں۔ ایک بار پہلے ہم الفاظ سازی سیکھتے ہیں، جملہ کیا ہوتا ہے اور جملہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں،
جس طرح حروف کو جوڑ کر ہم لفظ بناتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے لفظوں کو جوڑ کر جملہ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جیسے یہ چند یہاں پر آپ کو لفظ نظر آ رہے ہیں، ان کو میں نے ترتیب سے لکھا ہے اور ترتیب سے لکھنے کے بعد یہاں پر جملہ بن گیا ہے. جیسے میرے پاس یہاں پر 4 لفظ دیے ہوئے ہیں، یہ، گاڑی، میری. ان کو میں نے ایک ترتیب سے ان چاروں لفظوں کو لکھا تو میرے پاس یہاں پہ ایک جملہ بن گیا. یہ میری گاڑی ہے، وہ ہے لڑکا ایک، وہ ایک لڑکا ہے. یاد رکھیے گا، ترتیب وار جملہ لکھنے کے بعد ہم جملے کے آخر میں ختمہ لگاتے ہیں، جن کو ہم انگلش میں فل اسٹاپ کہتے ہیں. تو یہ ضرور اپنی عادت بنائیے کہ جملہ لکھنے کے بعد ہم یہاں پر ختمہ ضرور لکھیں گے. ٹھیک ہے، آئیے اس کی تعریف سمجھتے ہیں. لفظوں کا ایسا مجموعہ جس میں کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے، یا لفظوں کو ترتیب سے اس طرح سے لکھا جائے کہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے، تو وہ جملہ کہلاتا ہے. جیسے سچ بولنا اچھی عادت ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، اللہ ایک ہے، ہم مسلمان ہیں، احمد بہت ذہین ہے. آئیے کچھ اور جملے سیکھتے ہیں. سعدیہ اچھی بچی ہے، سیب لال رنگ کا ہے، مریم کھانا کھا رہی ہے، احمد بھاگ رہا ہے، بلی کرسی کے نیچے بیٹھی ہے، یہ میرا دوست ہے. آئیے کچھ اور سیکھتے ہیں. یہ کتابیں ہیں، یہ 2 غبارے ہیں، لڑکے جماعت میں شور کر رہے ہیں، آپ کے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں، امی کھانا پکا رہی ہیں، میری باجی اچھی ہیں. چلیں ایک چھوٹی سی سرگرمی کرتے ہیں، یعنی کہ چھوٹی سی کوئی ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور اس میں ہم ہیں اور ہیں کا استعمال کریں گے. بچہ رو رہا ڈیش. اس ڈیش میں کیا آئے گا یہ آپ خود بتائیں گے. نمبر 2، ابو پھل لائے. نمبر 3، شان کے پاس 2 طوطے، استانی پڑھا رہی. نمبر 5، سارا کی گڑیا پیاری ڈیش، لڑکا کھیل رہا. تو جلدی سے آپ سوچئے ان کے جوابات. میں بھی آپ کو جوابات بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنی یہ ایکٹیویٹی، یہ سرگرمی، یہ مشق خود سے کر کے بتانی ہے. چلیں بھائی، اب آپ ذرا اپنے جوابات میرے جوابات سے میچ کر لیجئے. جی تو جلدی سے آپ اپنے جوابات اس جوابات کی مدد سے دیکھیے کہ کیا آپ نے اس مشق کے سوالات کے جوابات صحیح لکھے ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ میرے تمام اسٹوڈنٹس نے ہے اور ہیں کا فرق بہت اچھی طریقے سے سیکھ لیا ہوگا، اور جملہ سازی کس طرح سے کی جاتی ہے، جملوں کو کس طرح سے لفظوں کو ترتیب دے کر جملہ بنایا جاتا ہے، یہ بھی آج آپ نے اس ویڈیو میں بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا. مجھے پوری امید ہے کہ میرے تمام اسٹوڈنٹس جو چھوٹی چھوٹی اپنی جملہ سازی میں غلطیاں کر رہے تھے وہ آئندہ نہیں ہوں گی، اور اب آپ بہتر طریقے سے جملہ سازی کر سکیں گے. ہے اور ہیں کا فرق بھی آپ کو واضح طور پہ سمجھ آ گیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اب اجازت. اللہ حافظ.